بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں معذور افراد کی تعداد 12 سے 14% ہے، جبکہ غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے کیے گئے سروے کے مطابق یہ تعداد 8 سے 10% کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے تناسب سے نصف سے زیادہ تعداد خواتین باہم معذوری پر مشتمل ہے۔ ان خواتین کو ان تمام دشواریوں کا سامنا ہے جو کسی بھی ترقی پذیر ملک کے معذور افراد کو درپیش ہوتے ہیں۔ ان میں بنیادی مسائل تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات تک رسائی ہے۔ ہمارے ملک میں ان خواتین کا ادراک اور ان کی فیصلہ سازی کے مراحل میں شمولیت ضروری ہے۔ صرف اسی صورت میں ہم شمولیاتی ترقی یعنی انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں۔ معذور افراد بالخصوص خواتین باہم معذوری کے ساتھ اور ان کے لیے کام کرنے کے ایک وسیع تجربے کے بعد سٹیپ کو یقین ہو گیا کہ خواتین باہم معذوری کو امپاور کرنے کے لیے ان کے موضوع پر جامع تربیت ضروری ہے۔ ایسی تربیت کو سیاست میں شمولیت، الیکشن میں شمولیت اور اپنے اجتماعی وسائل کو اہم موقعوں پر اجاگر کرنے کی صلاحیت جیسے موضوعات شامل ہوں۔ خواتین باہم معذوری کو بنیادی تربیت دے کر ترقی اور فیصلہ سازی کے مراحل میں شامل کرنے کے لیے پاور ٹو پرسویٹ پروجیکٹ کے تحت ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا گیا۔ یہ ٹریننگ پروگرام ملک بھر میں سٹیپ اور آئیفیس کے باہمی تعاون کے ساتھ بروئے کار لایا جانا تھا۔ اس سے پہلے ایک ایسا ہی پروگرام نیپال اور سری لنکا میں بھی پائلٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرونا وائرس کی وبا کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا کہ تربیت کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خواتین باہم معذوری تک پہنچایا جائے۔ لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے پہلے ہی چند مشکلات کی نشاندہی کی گئی، جن میں خواتین باہم معذوری کے پاس انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ یا موبائل کی موجودگی کے علاوہ ان کے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو بھی سازگار ہونا چاہیے۔ تعلیم کی کمی اور ٹریننگ کے مواد کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ان مشکلات میں شامل تھیں۔ ان خدشات کو پرکھنے کے لیے اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک سروے کیا گیا۔ اس سروے کے نتیجے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور سازگار ماحول گھر پر ہی فراہم کر دیا جائے اور ٹریننگ مواد کو اردو میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچایا جائے تو یہ ٹریننگ کروائی جا سکتی ہے۔ سروے میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ 5 روزہ تربیت کو 10 دن پر تقسیم کیا جائے اور روزانہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی آن لائن ٹریننگ کنڈکٹ کی جائے۔ مزید اس میں اشاروں کی زبان، کیپشننگ اور ٹریننگ مواد کی بریل میں ٹرانسلیشن بھی مہیا کی جائے۔ ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے پروگرام کو از سر نو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق تشکیل دیا گیا۔ کئی برین اسٹارمنگ سیشنز اور باہمی مشاورت کے مراحل سے گزر کر ایک جامع تربیتی ماڈیول عمل میں لایا گیا۔ اس ماڈیول کے تحت 5 ماہر اور تجربے کار خواتین باہم معذوری کو بطور ماسٹر ٹرینرز تربیت فراہم کی گئی۔ ان خواتین باہم معذوری نے اپنے اپنے صوبوں میں 100 خواتین باہم معذوری کو شامل کیا اور ان کی آن لائن ٹریننگ کرائی۔ اس ٹریننگ پروگرام کے دوران خواتین باہم معذوری نے اپنے اپنے علاقے میں معذور افراد کو پیش آنے والے مسائل کی نشاندہی کی اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ممکن تدابیر تلاش کی۔ ان تدابیر اور ان کی تخلیقی خیالات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک مائکرو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پورے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں افراد باہم معذوری کے لیے بننے والے قوانین پر عمل درآمد کیا جائے گا۔